جی ہم بات کر رہے تھے طلاق کے متعلق، تو میں طلاق کی طرف یہ نہیں کہہ رہی کہ طلاق لینا درست ہے، لیکن اسلام نے اجازت دی ہے، اور جو بے وجہ طلاق کا سوال کریں ان کے لیے کیا ہے، وہ ایسی عورتوں کے لیے جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، لیکن مجبوری کی حالت میں ایسی کنڈیشنز کے جس میں کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ پھر فرمایا اور بیٹوں کی محبت، انسان کو بیٹوں سے محبت ہے، انسان کیا عورت کو بھی بیٹوں سے محبت ہے، اور یہی چلتا ہے کہ 5 بیٹیاں ہو گئیں، 6 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹا نہیں ہوا، یعنی سسرال والوں کے علاوہ عام لوگوں کو بھی اس بات کی فکر ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے نیک عطا کرے، صدقہ جاریہ بنائے آپ کے لیے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ بعد میں آپ کے لیے خیر کے کام کر کے آپ کی اکاؤنٹ میں نیکیاں کرتے رہیں۔ یہ ساری باتیں دنیا کی ہیں کہ سہارا بنتی ہے، بیٹے سہارا بنتے ہیں۔ بعض اوقات 6 بیٹوں کی 8 بیٹوں کی مائیں بھی بے سہارا ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کو نیک اولاد دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے اولاد عطا کی، نیک عطا کی، بہویں ہیں آپ کا خیال رکھنے والی ہیں، کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جیسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ درگزر کے معاملات فرماتے ویسے ہی بہوؤں کے ساتھ بھی فرمائیں۔ پھر فرمایا والقناطیر المقنطرۃ، خزانے جمع کیے ہوئے، چاہے سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، چوپائے اور کھیتی، اور یہ سب یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ جن کی چیزوں میں، جن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جبکہ باقی رہنے والے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کی نیکیاں، آپ کے اجر، جس کے بدلے آپ کو جنت ملنی ہے۔ کہہ دیجئے اُنبئکم بالاخسرین، آپ یہیں بیٹھ جائیں ان کے پاس، کل کہہ دیجئے کیا نام ہے تمہیں خبر دوں اس چیز کی کہ جو اس سے بہتر ہے، یعنی تم دنیا 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 جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، اس سے بہتر چیز جو ہے وہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی ہو گیا، ان کے رب کے پاس جنت ہے، اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ جوڑے ہیں اور اللہ کی رضامندی۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو، یا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو، دنیا یا دنیا کی چیزیں یا جنت؟ اور جنت کن کو ملے گی؟ دیکھیں جنت کی جو سب سے بڑی بڑی خوبی ہے نا، خالدین فیہا، یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا کا کوئی گھر آپ کا اپنا نہیں ہے، وہاں ہر گھر سے نکال دیے جائیں گے کسی نہ کسی بہانے سے، لیکن وہاں ہمیشہ رہیں گے، جوڑے بھی ہیں پاکیزہ نیک، اور اللہ کی رضامندی۔ جب اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی تو سب کچھ مل جائے گا، پھر کچھ اور کی چیز کی ضرورت باقی ہی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اپنے بندوں کو، جو لوگ کہتے ہیں، اب اللہ کے بندے کون ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی، کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب کہ بے شک ہم ایمان لے آئے، ہمیں بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ صبر کرنے والے۔ کل ہم نے صبر کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، سیکھا تھا، عمل ہم نے کرنا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے۔ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ہیلا بہانہ، کسی بھی مصلحت کے غرض سے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہیں تو سچ، کچھ بھی ہے کہیے، سچ کہیے۔ اور جو فرما برداری کرنے والے ہیں، اپنی منمانیاں نہیں کرتے، اپنی زندگی جو اللہ نے بطور امانت دی اس کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، اور خرچ کرنے والے اور بخشش طلب کرتے ہیں سحری کے وقت، یعنی جب سب سو رہے ہوتے ہیں سب رب کو اٹھ کے منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل علم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، پہلے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، علم کی وجہ سے اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور آج پھر اللہ اپنے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا ذکر کر رہا ہے کہ کتنے بہترین لوگ ہیں وہ جو علم والے ہیں، جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، اور اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت اور تبلیغ ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں کرتے رہے۔ ہر ایک پیغمبر نے اب اسی دین کی دعوت دی ہے، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی، کہ جس میں توحید، رسالت، آخرت، اس طرح یقین اور ایمان رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا یہ اسلام نہیں ہے، نہ اس سے نجات ملے گی۔ دین کیا ہے؟ مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کے ہر معاملے کا، ہر شعبے کا طریقہ، کہ مرنے کے وقت کیا کیا ہونا چاہیے اور زندہ کس طرح رہنا ہے، اولاد ہے یا کوئی بھی پیدائش ہے، ہر چیز کا طریقہ اسلام نے بتا دیا۔ اور فرمایا وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ دین اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ تو دین اسلام ہی ہے، اور جو کوئی اختلاف کرے اور جس نے اختلاف کیا، جو اہل کتاب ہے سوائے اس کے جو آ گئے ان کے پاس علم ضد کی وجہ سے، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کا، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ میرے تابعداروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا منہ فرمانبرداری کر لیا ہے۔ اور وہ کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہیں اور جو ان پڑھ لوگوں سے کہ اسلم تم، کہ کیا تم بھی فرمانبردار ہوتے ہو، اس کے حکم کو مانتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ تحقیق ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ پھر گئے تو بس بے شک آپ پر پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اپنے بندوں کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق طریقے سے، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے انصاف کے ساتھ، تو اے نبی انہیں ان لوگوں کے لیے انہیں خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے ہیں، یعنی جتنی نیکیاں کی انہوں نے، اچھے کام کے، سب برباد ہو جائیں گے، اور نہیں ان کے لیے کوئی بھی مددگار ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ہیں کتاب کا کچھ حصہ، وہ بلائے جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ یہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، یعنی جتنے دن ہم نے آگ بچنے کی عبادت کی تھی صرف اتنے دن ہم عذاب میں رہیں گے۔ دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین نے، جو کچھ یہ بہتان باندھتے ہیں۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور بدلہ دیا جائے گا پورا پورا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ وہ ذات مالک الملک کی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور وہی عزتیں عطا کرتا ہے، اور وہی جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ کائنات میں کس طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے۔ کبھی دن کا کچھ حصہ رات ہو جاتا ہے، یعنی کبھی مغرب جلدی ہو جاتی ہے، اور کبھی مغرب دیر سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے۔
جس طرح ایک زندہ سے اللہ تعالیٰ ایک انڈے کو نکال رہا ہے، پھر اسی بے جان انڈے سے اللہ تعالیٰ زندہ کو نکالنے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا رزق دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ ان مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی کرے گا یہ بس نہیں اللہ سے، یعنی اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے اگر انسان میں ڈر آ جائے نا تو اللہ سے دور نہیں بھاگے گا بلکہ اور قریب ہو جائے گا۔ دنیا میں کسی چیز سے ڈریں گے تو اس سے دور بھاگیں گے، لیکن اللہ سے اگر ڈر ہوگا تو دور نہیں بھاگیں گے بلکہ اس کے اور قریب آئیں گے۔ تو اللہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے تو تمہیں ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے سینوں میں یا اس کو چھپاؤ، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن پالے گی ہر نفس جو بھی اس نے عمل کیا بھلائی اپنے سامنے حاضر پائے گی، اور جو بھی برائی کی ہے وہ بھی پالے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا دن ہوگا جو یہ زندگی ہمیں ملی ہے، اس میں ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ہمارے سامنے بطور فلم بطور ویڈیو پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھو یہ کر کے آئے ہو۔ کبھی خیال آتا ہے اس چیز کا کہ جب اللہ مجھے اپنے سامنے پیش کرے گا، مجھے بتائے گا دیکھو یہ کر کے آئے ہو، کیا حال ہوگا؟ دنیا میں تو ایک بھرم ہے نا ہم میں سے ہر ایک کا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھرم قائم رکھا ہوا ہے ہماری عیوب پر، پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہماری عیوب کو چھپا دے، لیکن اس کے لیے وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ من ستر المسلم ستر اللہ له یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب آخرت میں چھپائے گا۔ تو کیا ہم لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں؟ اگر ظاہر کر رہے ہیں تو پھر ہمارے عیب پیچھے ظاہر کیے جائیں گے، اگر کسی کی کسی برائی کو چھپا دیا ہے تو خیر ہے یہ سوچ کے کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا جو کافر لوگ ہیں نا جو برائیاں کر کے آئیں، چاہے کہ وہ کاش اس نامہ اعمال اور ہمارے درمیان ایک دور کی مسافت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، ڈرا بھی رہے اور کتنے پیار سے کہہ بھی رہے کہ میں شفقت کرنے والا ہوں اپنے بندوں سے۔ یعنی عجیب بات نہیں ہے، ڈرا بھی رہے، اپنے سے قریب بھی کر رہا اور پھر ساتھ میں بتا رہا ہے کہ میں شفقت بھی کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو جہان والوں پر، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور جب عمران کی بیوی نے کہا کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندان میں دو عمران نامی شخص ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم کے والد۔ تو اللہ نے یہاں کہا کہ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ جو کچھ بھی میرے رحم میں ہے میں اس کو تیرے نام پر نظر کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، یعنی تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، اس کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کی پیدائش ہوئی تو کہنے لگی اے میرے رب انی وضعتھا انثی، میں نے تو بیٹی کی پیدائش کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا تھا جو ان کے ہاں پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کو زیادہ پتہ تھا نا کہ وہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں کون اس بچی کی حفاظت کر رہا تھا، کون اس تک رزق پہنچا رہا تھا؟ اللہ ہی تھا نا، اللہ کو پتہ تھا پہلے سے ہی، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا، اور پھر کہنے لگی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکی نہیں ہے، لڑکی کے معنی
لیکن اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں لیتی ہوں۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور وہ تیز آواز میں چیختا ہے، روتا ہے، یعنی شیطان ایک اس کو مس کرتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے قبول کر لیا ان کو بقبول حسن، اچھی طرح قبول فرمانا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ دنیا میں بیٹیوں کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، آج کا ہی دور ہے نا، جگہ جگہ جھولے لگے ہوئے ہیں۔ بیٹی کو چھوڑ کے بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو بھی پیش کرو اللہ نے اس کو قبول کیا بہترین طریقے سے، اور ان کی بہترین پرورش کی، اور وقف فلاح زکریہ، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کر دی۔ جب کبھی وہ داخل ہوئے زکریا علیہ السلام محراب میں اور ان کے پاس رزق پایا، کہا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب اللہ مریم کو بے موسم رزق عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ یہ سبب ہوگا تو یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا اور داخل ہوئے، اس کے بعد کہا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ مانگے نا کہ سنے گا تو ہی، اور ضرور سنے گا، مجھے عطا کرے گا۔ بس انہیں پکارا، فرشتوں نے، وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو کہ تصدیق کرنے والا اللہ کی کلمے کی، اور سردار ہوگا، اور عورتوں سے بے رغبت ہوگا، اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ ساری صفات اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کر کے ان کو، حضرت زکریا کو خوشخبری دے دی کہ ہم تمہیں اس عمر میں بھی اولاد دیں گے۔ پھر حیران ہوئے، کہنے لگے، مانگا خود نے تھا، کسی اور نے نہیں انہیں کہا تھا کہ مانگو، بلکہ خود نے ہی مانگا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہنے لگے اللہ میرے یہاں اولاد ہوگی۔ وقت بلغنی الکبر، کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور تحقیق میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی ظاہری اسباب کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ ویسا کرنے پر قادر ہے۔ قالا فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے۔ کہہ دیجئے رب اجعل لی آیا، کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر کر دیں۔ کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کرو گے، صرف اشارے سے بات کرو گے، اور اپنے رب کی بکثرت تسبیح صبح شام کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، جب نعمتیں ملے تو رب کو نہیں بھول جانا، بلکہ تسبیح اور تحمید اس کی کرتے رہنا۔ جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک کر دیا، اور سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں چن لیا ہے، اے مریم فرما برداری کرو اپنے رب کی، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ساری غیب کی خبریں ہم جو آپ کو دے رہے ہیں، یعنی آپ نہیں تھے اس وقت موجود ان سارے واقعات کے وقت کہ جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں خوشخبری دی ایک کلمے کے ساتھ جس کا نام، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی بغیر شوہر کے تمہیں اولاد عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا، اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گود میں یعنی گہوارے میں باتیں کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہا اے میرے رب میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی بغیر شادی کے میرے اولاد کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کو سکھائی اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔
اور بے شک انہوں نے کیا کہا، انی قد جئتکم بآیا، کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، اور بے شک میں پیدا کروں گا تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی صورت، اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ سارے معجزات جو مجھے ملے ہیں یہ میرے پاس خود نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے مجھے ملے ہیں۔ یہ سارے کام میں اللہ کے حکم سے کروں گا اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو اللہ کے حکم سے، اور میں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کر آئے ہو، یعنی جو تم نے اپنے گھروں سے کھایا، مجھے نہیں پتہ، میرے سامنے نہیں کھایا، لیکن میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم ذخیرہ کر کے آئے ہو، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو، یقین کرو میرا تمہارا رب اللہ ہی ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، انہوں نے قبول نہ کرنا چاہا اور الٹا ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے ہاں۔ کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، اور گواہ ہو جائیے بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریٰ، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، اور میرا مددگار زبیر ہے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو یہ فضیلت عطا کی، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا، چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اللہ نے ایک تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، کہ بے شک میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اور تمہیں بلند کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے بنایا ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تمہارے اوپر، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، یعنی فوقیت دوں گا قیامت تک، پھر میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بس میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، نہیں ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کے، پاس انہیں بدلہ دیا جائے گا پورا کا پورا۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ ساری آیات ذالک نتلو علیک من الآیات، یہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور یہ حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس میں اتنا شک و شبہ کرنے والی کیا بات ہے، یا اس میں اتنا اعتراض کرنے والی ہے حضرت مریم پر الزام لگانے والی؟ کہہ دیجئے اللہ تو وہ ذات ہے لہو کن فیکون، کہ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی کام کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بس اللہ اکبر، یعنی اس اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جس اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو وہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا، ہماری پریشانیاں حل نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو اس یقین کے ساتھ کیوں نہیں پکارتے، الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، کہہ دیجئے آؤ تعالوا، آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ یہ آیت مباہلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو آمیز ان کے عقیدے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا بنا لینا، خدا بنا لینا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو اس پر بحث و مناظرے کرنے لگے۔ آخر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں حکم دے دیا کہ مباہلہ کرو،
اور مباہلے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرتے ہیں، اور جو غلط ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے مباہلہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں وہ لوگ نہ پہنچے، وہ عیسائی نہ آئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم غلط ہیں۔ تو اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ جو چیزیں ہم میں سیم ہیں اس کی طرف تو آ جاؤ۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہم کر دیں گے لعنت کافروں پر، اللہ کی لعنت کافروں پر۔ بے شک یہ قصے ہیں حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والے۔ کہہ دیجیے اہل کتاب آ جاؤ ان کلمات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کے، اور نہ ہم شریک کریں گے اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں گے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، اور جو نازل کی گئی ہے ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سن لو تم لوگ اس میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر بھی اب اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ نہیں تھے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ سب کے سب وہ تھے ایک خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اسی کے لیے فرما بردار، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے زیادہ لوگوں میں زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اور یہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب کہ تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ اور تم حالانکہ گواہ ہو۔ اہل کتاب کہ تم حق اور باطل کو ملا لیتے ہو اور تم چھپا دیتے ہو حق کو، اور تم جانتے بوجھتے یہ کرتے ہو۔ اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کہ ایمان لے کر آؤ دن کے کچھ حصے میں اور شام کے وقت انکار کر دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ دین صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ بھی انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ سوائے تم وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، آپ کہہ دیجئے سوائے تمہارے دین پر چلنے والے کا اور کسی کا یقین نہ کرو، اور کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو۔ یہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، آپ کہہ دیجئے فضل اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھوائیں گے تو وہ اس کو ادا کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی رکھوائیں گے، یعنی خزانے دیں گے تو وہ لوٹا دیں گے، لیکن اگر ایک دینار بھی دے دیا تو وہ اس کو نہیں لوٹائیں گے جب تک کہ آپ ان کے سر پر نہ کھڑے رہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہم پر انبیاء میں کوئی راستہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ، یعنی وہ اللہ کے لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور وہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو کوئی پورا کرے اپنے عہد کو اور ڈر جائے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقین لوگوں سے، کہ بے شک جن لوگوں نے بیچ ڈالا تھوڑی سی قیمت میں اللہ کے عہد کو، اپنے ایمان کو، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے آخرت میں، نہ ان سے کلام کرے گا اللہ تعالیٰ اور نہ ہی انہیں ڈھیل دے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کا تزکیہ کیا جائے گا، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور بے شک ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ مروڑ لیتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم اسے گمان کرو کتاب کا حصہ، حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب میں سے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور وہ جانتے ہیں نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت دے، نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ وہ پیغام آ کر کیا دیتا ہے؟ وہ یہی پیغام دے گا کہ اللہ کو مانو، میں اس کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ وہ یہی پیغام دے گا کہ ہو جاؤ رب والے، کیونکہ
پھر تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب، اور نہیں وہ تمہیں حکم دیتا فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا، کیا یا امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اور کیا تو وہ حکم دیتے ہیں تمہیں کفر کا جبکہ تم فرما بردار ہو؟ اور جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، جب ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی، جب آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ضرور ضرور وہ تم پر ایمان لائیں گے، اور اس کی مدد کرنا تم پر لازم ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ تم سب قالا فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم، اس لیے کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور لے لیا اس پر پختہ عہد مجھ سے؟ ان سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا، کہا کہ گواہ ہو جاؤ کہ پس بے شک وانا معکم من الشاہدین، کہ میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی پھر گیا پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں، وہی لوگ یقیناً نافرمان ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین وہ تلاش کرتے ہیں، اسی کے لیے فرما برداری ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے ناخوشی سے سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اس کے اولادوں پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ نبیوں اور تمام انبیاء پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی کسی کا بھی ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں، نہیں ہم تفریق کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، وہ گواہ ہو گئے کہ بے شک رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح دلائل آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہے، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، نہیں ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور نہیں وہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، نیک درستگی کر لی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر زیادہ ہو گئے وہ کفر میں، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان سے ان کی توبہ کو، اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے اور وہ کافر ہوئے تو ہرگز نہیں ان سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی بطور فدیہ دینا چاہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں ان عذابات سے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا، اول تو کسی کے لیے اختیاری نہیں ہے کہ وہ زمین بھر کے سونا دے، نہیں ہے ممکن، زمین بھر کے تو کیا کوئی ایک چھوٹی سی چیز وہ بطور سونا دے کر اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا، لیکن اگر زمین بھر کے بھی لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اگر کسی کو بخشے گا، معاف کرے گا، تو صرف اس کے عمل کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس دن کام نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا، اللہ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔